دیکھیے سورہ دیکھیے بدھ کا یہاں لکھا ہوا آ جائے گا, سورہ الحج 22 اس کی 30 ہے, ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر اللہ عند ربہ واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. وہ ہے اور اللہ کے حرمات پابندیوں کی جو کوئی عظمت کرتا ہے, پس وہی ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے, اور مویشیوں تمہارے لیے حلال کیے گئے سوائے جو تمہارے اوپر تلاوت کی گئی. اب یہ آیا عربی میں, پس بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹ قول کے وجہ سے اجتناب کرو. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, اوثان کہتے ہیں بت, وثن کہتے ہیں بت, اوثان اس کی جمع ہے, وثن کیا ہے بت. اب ظاہری بات ہے وہاں مکہ میں کہاں سے آ گئے بت؟ مکہ اللہ کے گھر میں اتنی موتیں بت ہو سکتے ہیں؟ یہ بت ہم لے کے گئے ہیں وہاں پر, مشرک شرک ہم کر رہے ہیں نا, تو اللہ کہہ بھی رہے کہ ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو, طہارت کرو. تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اجتناب کرو نجاست سے, ان آسان یہی کرنے گئے ہوئے آپ. تو جو کنکریاں اٹھا رہے ہیں آپ نے, جو کہ جمرات کے انہوں نے سمبولک بنا رکھا ہے, جو آپ ماریں گے تو ہر کنکری مارتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس بت کو خلاف میں مار رہا ہوں. گالی دے کے نہیں مار رہے چپلے مپلے وہاں پر. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو یہ بت ہے نا, آپ بت جب کنکری اٹھا رہے ہیں تو بت جو آپ کے ذہن میں, اب آپ کو میں بتاؤں بت ہیں کہاں, بہت سارے ہیں, ایک نہیں ہے وہاں, بہت سارے انسان کے, اور قرآن میں ہی بیان ہے, میں نہیں کہہ رہا قرآن میں. تو یہ 3 تو بڑے مشہور ہیں, یہ لکھا ہوا ہے 53 نجم صورت ہے, اس کی 19 اور 20 میں پڑھوں گا نہیں, میں آیت سے بتا رہا ہوں, لکھ لیں آپ. لات کے معنی ہوتے ہیں کاش, منات کے منت خواہش, عزا عزت اور مختلف ذہنوں کے بت. یہ دیکھیے آگے کریں گے آپ, سورہ ابراہیم 14:35. اب یہ دیکھیں پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پھر آگے بت. اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھ کو میرے بیٹوں کو اجنبی کر دے, یہ کہ ہم صنموں کی بندگی کریں. صنم پھر اسنام ہوتا ہے, ایک تو اوثان جمع ہے وثن کی, اسے بھی بت کہتے ہیں, اور صنم جو ہے وہ بھی بت ہے, لیکن اس کے اندر محبت کا ہے عنصر بہت زیادہ. اچھا بہرحال دیکھیں یہ الہ کون کون سے, یہ دیکھیں میں سورت نمبر پڑھوں گا, آیت نمبر پڑھوں گا, یہ سب آپ قرآن میں جا کے یہ الہ آپ اپنے سوچیے. اس پہ میں ایک الگ لیکچر دے چکا ہوں, لہٰذا میں اس کو ڈسکرائب نہیں کروں گا, صرف میں نے بتا دوں گا. مگر میں آپ کو بتاؤں انسان کی کون سے بت ہے, یہ سمجھے, فزیکل نہیں ہے یہ. یہ دیکھیے سورہ نور 71:23 ودہ, محبت. اب آئیے لات, سورہ نجم 53:19. اور ایک ہے پھر کہ اب یہ کہ ہو چکا, اب تمنا کر رہے ہیں آپ, وہ ہے منات, منت. اور مینا جو ہے نا, مینا وہی جگہ ہے جو ہم نیک تمنا کر رہے ہیں جد و جہد کر کے. جب کنکر ماریں گے آپ فزیکلی تو مینا اسی تمنا سے بنا ہے, منات. تو وہاں تمنا کر رہے ہیں آپ کہ وہ جو ہم غلط ہو گیا ہے, اب اس سے تمنا کر کے کچھ اور حل نکلا ہے. کچھ کرنا نہیں چاہے انسان, جو کرنا نہیں چاہے صرف تمنا کر کے چاہ رہا ہے میں صحیح کر لوں اپنی زندگی, صرف خواہش. تو خالی خواہش سے کچھ نہیں ہوگا. اور عزا, یہ عزت کا خدا, یہ سارے خدا اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ جب کنکری اٹھاؤ مزدلفہ میں اور مارنے سے پہلے, چھوڑنے سے پہلے, چھوڑتے وقت سوچتا گئی یہ عزت, گئی یہ کاشت, اور یہ گئی تمنا. ورنہ یہ سب چیزیں وہاں مار کے گالم غلط سے نہیں ہوگا کام. یہ عزت کے بعد یغوس یعنی آپ پکاریں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں. پھر خواہش, ہوا. انسان کبھی بھی اپنی خواہش پہ وہ صبر نہیں کر سکتا. تو اللہ کی قربت اگر آپ حاصل کرتے رہیں گے تو خواہشیں دبتی چلی جائیں گی, ورنہ تو خواہش اپنے نفس کو, خواہش کو خدا بنا لے گا انسان. یہ یاد رکھیں آپ. تو یہ کنٹینیوس پروسیس چلتا رہے گا یاد زندگی, اس لیے خواہش کو یہ خدا بنا. پھر یعوق جو ہے نا, یعوق کہتے ہیں کہ رکاوٹ ڈالنا. کوئی بات کہیں کسی سے, بھائی دیکھو ایسا کرتے ہیں, ہم یہ کر لیتے ہیں, کل کریں گے, کل کسی اور سے بات, وہ دوسرے سے بات, وہاں دفتر جائے, کل آج نہیں کل آئیے گا, دوسرے دن گئے, پھر کچھ رکاوٹ ڈالنا کنٹینیوس لائف میں.
اسے کہتے ہیں یوک. یہ ہم لائف کی سوچ بتا رہا ہوں میں انسان کی, کہ کنٹینیوس اپنی لائف میں رکاوٹیں ڈالنا, اچھا نہ کرنا از یوک. پھر ہے نثر, گدھ. یہ میں لیکچر پورا نہیں دے رہا ہوں, میں بتا, گدھ وہ ہوتا ہے دوسروں کی غلطیوں پہ نگاہ رکھنا, کمزوریوں پہ نگاہ رکھنا, تاکہ اس کو غلط ثابت کرے, سمجھتا میں اچھا ہوں. تو یہ ہو گیا. صبح اور ٹائم, دوسرا ٹائم ہے. ٹائم وہ ہے کہ ہر چیز جو ہے ٹائم نکلا جا رہا ہے, کہہ رہا ہے یار میں بہت بور ہوں, بہت بوریت ہو رہی ہے, بور ہو رہا ہوں, ٹائم ہی نہیں مل رہا. قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ہدایت لینے کا ٹائم نہیں, ہر چیز کا ٹائم نہیں ہے, ٹائم یہ صبح. پھر بال کہتے ہیں شور, مجازی خدا. شور کون ہے؟ شور ہوئے تو کیا ہوا, انسان ہے آپ, مرد ہیں, بس دیٹس اٹ. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ شور کو اتنی امپورٹنس مت دیں. احبار عالم فاضل خدا مانا رکھا ہے. احبار عالم فاضل خدا دیکھیے ساری چیزیں اپنی جگہ کم, اگر اس کے اللہ کے نیچے ہیں تو صحیح ہے, اگر آپ نے ان کو بڑا درجہ دے دیا تب یہ الہ بن جاتا ہے. دہشت گرد سے ڈر رہے ہیں, روبان دہشت گرد. فرعون نے قانون, فرعون فزیکل فرعون تو ایک تھا, آج تک اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا, اس کو جا کے باڈی دیکھ لیں, لیکن اس کی سوچ کے لوگ سے ڈر جائیں گے آپ. عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو خدا کہہ رکھا ہے, اور سورج کو بھی کہہ رہے ہیں سورج خدا ہے, اور یہ چاند کو, ستارے اور پلینٹس بہت سارے ہیں. یہ سارے الہ, جس آدمی کے جو الہ ہے اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب میں وہاں جاؤں تو جب میں کنکری اٹھاؤں رات کو, اور ساتھ یہ 21 ہی ہیں, پتہ نہیں کتنے الہ ہیں انسان کے, مجھے نہیں معلوم, 21 کنکریاں ہیں, اور بڑے سے چھوٹے جو کنکری آپ پھینکیں گے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف ہو جاؤں گا میں. تو آپ کو اپنے ہی خلاف حجت کرنی ہے نفس کو, جو میں نے شروع میں کہا تھا. پھر سورہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں 14:36 میں, ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے رب, انہوں نے اکثریت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا, پس جو کوئی میری اتباع کرے گا پس وہی بے شک مجھ میں سے, اور جو میری نافرمانی کرے گا پس بے شک تو بخشش کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں بتا, ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں, کنفیس کر رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں انہی الہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بے شک ان الہوں نے, انہی صنموں نے, اوثان نے لوگوں گمراہ کر دیا ہے, پر جو کوئی میری اتباع کرے گا ابراہیم السلام کی, بس وہ صحیح ہے, ورنہ تو اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. پھر سورہ الانعام میں 61-62, یعنی یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس کے مطابق آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دے کہ بے شک میری صلاح, نماز, میری گوشہ نشینی, میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے. اب آپ سوچئے کہ جب آپ وہاں ہوں, اور یہ جو آیت ہے یہ والی, کہ میری وہاں جو گوشہ نشینی آپ کی ہونی چاہیے, وہ یہ رسول کے ذریعے اللہ کہلوا رہا ہے کہ میری صلات جو میں وہاں قائم کر رہا ہوں, میری, بلکہ ہر جگہ ہونی چاہیے, لیکن میں وہاں کے حساب سے بات کر رہا ہوں, یہ سارے لیکچر وہاں کی بات ہو رہی ہے. میری گوشہ نشینی جو میں آیا ہوں, نسخی کہتے ہیں وہ آدمی جو اس گوشہ نشینی کی کنڈیشن میں ہو, جو یہاں پہ یہ سارے ارکان کرنے آئے ہوا ہے, اور میری زندگی اور میری موت. تو زندگی اور موت یہ نہیں کہ فزیکل زندگی اور فزیکل موت تو ہے ہی, لیکن آپ کی زندگی جو گزاریں گے اب آپ وہاں سے آنے کے بعد, اس کے اندر میں یہاں قربان ہو کے جا رہا ہوں. بکرے کو تو آپ نے کھانے کے لیے قربان کیا ہے وہاں جا کے, اصل تو اپنے نفس کو قربان کرنا ہے ادھر جا کے. یہ جو علاج جو آپ کو میں نے گنا دیے, سب کو جا کے آپ نے قربان کرنا ہے. اور پھر یہ کرتے ہوئے رمی جب کرتے ہیں, اس کے لیے اللہ بتاتا ہے سورہ انفال 8:17 میں, فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم. پس تو نے ہرگز نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. پس تو نے نہیں رمی کی پھینکا جب تو نے رمی کی پھینکا, اور لیکن اللہ نے رمی کی پھینکا, اور تاکہ اس سے مومنوں کی اچھی آزمائش کرے, بے شک اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. اب آپ اس دن یہ سوچیں کہ جب آپ نے وہاں سے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں, رمی, اسے رمی کہتے کرنا, تو آپ نے سب کچھ کر لیا اور یہ کہہ رہے ہیں. تو اب آپ یہ سوچیں, یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رسول کے ذریعے اللہ کہ تو نے نہیں ہرگز قتل کیا. کس کو؟ ہمارے نفسوں کو, جو ہم نے ارادہ کیا تھا, ہماری جو خواہشات کو ہم نے قتل کرنے گئے نا, اپنے آپ کو نفس کو قتل کرنے گئے, تو اللہ کہتا ہے تو نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے قتل کیا.
جس کی جا کے حج قبول ہوگا. سمجھ, جس کا حج قبول ہوگا وہ اللہ کہہ رہا ہے اس نے قتل کیا اس کے نفس کو. پھر کہہ رہے تو نے رمی نہیں کی, یعنی تو نے پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا. یعنی اس نے سوچتے ہوئے جب پھینک رہا ہے وہ, تو آپ سوچیں رسول کے ذریعے آپ سوچیں کہ اگر آپ جنون ہوں گے تو اللہ نے پھینکا آپ کے لیے. یہ رمی جو ہے یہ ایسی معمولی چیز نہیں کہ پتہ پھینکنا. یہ اللہ کہہ رہا ہے تو نے نہیں پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا. اور لیکن اللہ نے رمی کی پھینکا تاکہ اس مومنوں کی اچھی آزمائش ہو. یہ آزمائش ہوگی, بلا بڑی آزمائش ہے یہ, اچھی آزمائش. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے جب آپ یہ کر رہے ہیں. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں سے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی ہے ایسا نہیں؟ مطلب جب آپ پتھر کنکری اٹھا چکے ہو, اب میں نے الہ بتا دیے, اور جب آپ رمی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایکٹ اپنے اوپر لے لیا تاکہ جب وہ کرے گا تو آپ پاک ہوں گے. جب تک وہ نہیں کرے گا آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تو نے انہیں قتل نہیں کیا, رسول کے ذریعے کہلوا رہا ہے, بلکہ اللہ نے قتل کیا. تو نے رمی نہیں کی لیکن اللہ نے رمی کی. اور یہ بالکل ایسی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تھے تو ان سے پوچھا کس نے توڑا, تو انہوں نے بڑے کی طرف اشارہ کر دیا. وہ بڑا کون تھا؟ اللہ. ہر رسول جو ہے وہ آن کے سنت رسول, جو رسول بتاتا ہے یہ کچھ کرتا ہے, وہ خود تھوڑی کر رہا ہے, وہ اللہ کر رہا ہے پیچھے تو وہی ہے پلانر. وہ مکروا ومکر اللہ, انہوں نے پلان کیا, اللہ نے پلان کیا, بہترین پلانر وہ ہے. واللہ خیر الماکرین. اسی طرح تو نے قتل نہیں کیا ان کو بلکہ اللہ نے قتل کیا. تو نے نہیں رمی کی, تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. پھینک ہم لوگ رہے. اب آگے پھر جب آپ نے رمی بھی کر لی تو اب آگے اللہ فرماتے ہیں سورہ الحج 22 کی 28, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, تاکہ وہ اپنے فائدے کے لیے گواہی دیں اور مالن دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں, اور جو رزق اس نے انہیں سینگ والے مویشیوں سے دیے ہیں بس کھاؤ اسے, اور برے حال والے ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ. یعنی ان دنوں میں جب یہ سب کر لیں, یہ لاسٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ پھر کھانا یہ کھائیں. یعنی یہ ذبح جو کرتے ہیں خود بھی مویشیوں کھائیں اور وہاں پر جو بیچارے برے حال ہیں ان کو بھی کھلائیں. سمجھ رہے, خود بھی کھائیں لوگوں کو کھلائیں. سورہ البقرہ 2 اس کی 200. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پس جب تم گوشہ نشی کی جگہوں سے پورا کر لو, منی عرفات اور مزدلفہ, پس اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو, یا اس سے شدت سے زیادہ یاد کرو. پس لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. سورہ البقرہ 2 اس کی 201 اور 202 پڑھ رہا ہوں. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. اور ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں اچھا دے اور آخرت میں اچھا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے, وہی ہے جن کا حصہ ہے انہوں نے جو کمایا, اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی کہ یہ سارے مناسک جو میں ابھی بتا رہا تھا ہو گئے, پورے ہو جائیں تو اللہ کہے اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے تم یاد کرو اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. جو آپ اپنے باپ دادا کو جیسے یاد کرتے ہیں آپ اللہ کو ایسے یاد کریں. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ ایسی بات اللہ نے لکھی ہے, میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں. ہم دوسروں کے لیے زندہ ہیں, لوگوں کے لیے زندہ ہیں, اپنے لیے خواہشات کے لیے زندہ ہیں. اللہ تو ہے ہی نہیں زندگی میں. جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے یا اس کا ذکر کرنے کا حق ہے وہ تو کرتے ہی نہیں. ہم دوسروں کے لیے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ ہماری محبتیں دوسروں کے لیے, اللہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہی اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو اللہ کا جیسے ذکر کرنے کا جیسے تم کرتے ہو اپنے باپ دادا کا ذکر. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اٹھایا ذکر, کیا وہ 100 کی ہوتی ہے, 1000 کی بھی ہے شاید. تسبیح دیکھی آپ نے, لمبی سی تسبیح رکھی یہاں سے وہاں تک اور یوں. تو یہ تسبیح جو کر رہا ہے وہ آدمی یہ کیا کہہ رہا ہے بتائیں, کیا کہہ رہا ہے؟ یا عزیز یا عزیز یا عزیز, اور کیا کہتا ہے یا حی حی, اور کیا کہتا ہے بتائیں, آپ لوگ بتائیں کیا کہتا ہے؟ یا یہاں سے جو کہنے والا ہے وہ تھوڑی کہے گا جو کہتا آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی کہہ رہا ہے. آپ سوچیے جو آپ کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نام میں پکار رہا ہوں. کیوں پکار رہا ہوں؟ یہ ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ, کہیں ذکر ہے اللہ کا. یہ
تو تم اپنے باپ دادا کا، اللہ کہہ رہے ذکر فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباکم، ذکر کرو اللہ کا جیسے ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادا کا. کیا میں باپ دادا کا ذکر ایسے کرتا ہوں؟ میرے والد کا نام تھا نظام الدین، نظام الدین نظام الدین نظام الدین نظام الدین نظام الدین، اچھے تھے اچھے تھے اچھے تھے اچھے، 1000 دفعہ 1000 دفعہ کہوں گا میں اچھے. ایسے تھوڑی کروں گا، ان کے بارے میں بات کروں گا. جب میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ذکر ہو رہا ہے نا. تو اسی طرح اللہ کا ذکر بھی کرنا. اتنا اللہ بچہ نہیں ہوتا بچوں سے. اللہ کا ذکر فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباکم، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرو ایسے اللہ کا ذکر کر لو. تو اللہ کا ذکر کیسے ہو؟ آیات بیان کریں، اللہ کا ذکر یہی تو ہے. آیات اللہ کی بتانا، اس کے بارے میں ذکر کریں تو اللہ کا ذکر ہو گیا. یہ اللہ کا ذکر اللہ سکھا رہا ہے کیسے ذکر کرو اللہ کا، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. اور آگے کہتا ہے او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو. یعنی اللہ کا اگر 5 دن میں اگر آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹے اگر باپ دادا کا ذکر کرے تو اللہ کا اس سے زیادہ ذکر کرے. آپ کون کر رہا ہے مجھے بتائیں؟ آپ کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اللہ تو سمجھا رہا ہے. اور کس طرح بنا دی کہ اللہ یہ ذکر ہی تو ہے اور کیا ہے. تو یہ جو ذکر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو ویسے ذکر کرو. اور یقین کریں سوائے باپ دادا کا ذکر کرو کچھ